علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، اب پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ 12 ربیع الاول آ گئے، 632 عیسوی اور 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے، اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے، جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے۔ میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تو میرے یہ سارے ساتھیوں نے میرے ذمے یہ لگایا تھا کہ میں تھوڑا سا آج وفات نبی پر تھوڑی سی بات کر لوں، تو اسی کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو 53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی، اور 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کی، ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی اسبا پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے، 7۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے، معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے۔ معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، 29 محرم سفر، 29 سفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا،
وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار۔ اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے، اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ جی میمونہ کی۔ اگلا دن کل کس کی باری ہے؟ یہ حفصہ کی۔ کل کس کی باری ہے؟ ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ عدل کی مثال، اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، اِلَّمْ تَعْدِلُوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی عدل۔ اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا، تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالج زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ تو جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں، تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے، وہ میں ابھی بتا دوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7واں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینے کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا۔ اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل، اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا
टब नहीं था जिसमें बैठ के वो आप नहा सकते, तो हज़रत हफ्सा के घर से टब मंगवाया गया। आप उसमें बैठे, तहमत बांधा हुआ था, कुर्ता उतारा और आप पर 7 कुओं का पानी डाला गया, थोड़ा 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 थोड़ा, तो उससे बुखार की शिद्दत कम हुई और आप सरदर्द की वजह से आपने ऐसे पट्टी बांधी सुर्ख रंग की, और उसके बाद हज़रत अली और फजल बिन अब्बास के कंधों का आसरा लेकर आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए और आप मिंबर पर बैठे और आपने फरमाया, लोगों, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैंने किसी पर ज़्यादती की, किसी को थप्पड़ मारा हो, किसी को छड़ी मारी हो, किसी का हक दबाया हो, तो मैं अपनी जान के साथ, माल के साथ हाजिर हूँ, उससे यही बदला ले लो। आखिरत में मेरे ख़िलाफ़ कोई दावा ना कर, मैं आखिरत के हिसाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिनके तोफ़ैल लोगों का हिसाब माफ़ हो, जिनके तोफ़ैल, जिनकी शफ़ाअत पर लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, वो रोते हुए फरमा रहे हैं कि मैं आखिरत के हिसाब को नहीं दे सकता। तो सारे सहाबा रोने लगे, लेकिन आप अपनी बात को दोहराते रहे, कोई भी नहीं उठा। तो आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, ज़ोहर के बाद फिर मिंबर पर आए और फरमाए गए, लोगों, यहीं मुझसे हिसाब किताब कर लो, आगे ना करना। बताओ मैंने किसी का कोई हक दे। एक सहाबी खड़े हो, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे 3 रुपए देने हैं, 3 दिरहम। तो आपने फरमाया, देने होंगे ज़रूर, पर मुझे याद नहीं, बताओगे किस तरह देने हैं? कि या रसूल अल्लाह, आपके पास साइल आया था, आपसे मांगा, आपके पास थे नहीं, तो आपने मुझसे कहा तेरे पास कुछ हैं, तो मेरे पास 3 दिरहम थे, तो आपने फरमाया तू दे दे, मैं बाद में अदा कर दूँगा। वहाँ याद आ गया, मेरे नबी के घर में तो तेल नहीं था, एक छटांग जिससे चिराग जलता, पैसा कहाँ से आता? तो आपके सामने आपके कज़न फजल बिन अब्बास खड़े थे। आपने फरमाया, फजल, मेरा कर्जा ज़िम्मे लेते? जिनके लिए कायनात सजाई गई, जन्नत की चाबियाँ जिनको पकड़ाई गई, जाते हुए 3 रुपए देने की हिम्मत नहीं थी। तो फजल, मेरा कर्जा ज़िम्मे लेते? कहा, जी या रसूल, मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। कैसे ले देना? आप घर तशरीफ़ ले गए, नमाज के लिए आते थे, पढ़ाते थे। जुमेरात को इशा की नमाज पढ़ाने के लिए उठे, उठ नहीं सके, गिर गए। फिर उठने लगे, उठ नहीं सके, गिर गए। फिर उठने लगे, उठ नहीं सके, तो आपने फरमाया, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, इशा की नमाज। अबू बकर ज़रा पीछे खड़े थे, उमर आगे खड़े थे। तो लोगों ने कहा नमाज ही पढ़ानी, कोई पढ़ा देवे। तो उन्होंने हज़रत उमर को आगे किया, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर। जब हज़रत उमर की तकबीर सुनी तो आपने अंदर से ज़ोर से फरमाया, उमर को पीछे करो, अबू बकर को आगे करो, मेरे रब का फरमान है, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा और कोई खड़ा नहीं हो सकता। जुमरात की इशा, जुमा, हफ्ता, इतवार की 15 नमाजें और पीर की फजर की 16 और जुमरात वाली 17 नमाजें अबू बकर ने पढ़ाई मेरे नबी की मौजूदगी में। हफ्ते के दिन ज़ोहर या असर में आप अली और फजल बिन अब्बास के कंधों पर हाथ रख के मस्जिद में दाखिल हुए और अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। इधर महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं, तो अबू बकर ने यूँ पीछे हटना शुरू किया ताकि मुसल्ले से हट जाएं। तो आपने ऐसे हाथ का इशारा फरमाया कि खड़े रहो, हटो नहीं, खड़े रहो। तो वो फिर आगे मुसल्ले पर आ गए। तो आप तशरीफ़ लाए और उल्टे हाथ अबू बकर के साथ बैठकर आपने ज़ोहर या असर की 4 रकात नमाज अबू बकर की इमामत में अदा फरमाई। ये आपकी आखिरी नमाज थी मस्जिद के अंदर उम्मत के साथ और तशरीफ़ लेके। जुमे का दिन था, जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह
مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف ہے۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئے، 632 عیسوی اور 11 ہجری۔ آپ کی طبیعت میں بشاشت ہے، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گیا آپ نے۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، تو ہم نے کہا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا۔ پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ تھی، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز تھی، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے۔ ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرموا اولادکم، خاص طور پہ ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت بھر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی، جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا، تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس اٹھے ہی انہوں نے 2 لتر مارنے آئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے۔ جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پہ سوار رہے، میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ عزت دی۔ اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کرو۔
اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے. آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم دو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے. بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دسو بھائی. تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں اسکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ کے. 3 سال کا بچہ والا اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے، باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے. وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے. آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے. شہنشاہ ہے انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے. ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں، یا مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے، جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع. بیویوں کو رخصت کیا، خاموش. بیٹی کو رخصت کیا، خاموش. داماد کو رخصت کیا، خاموش. جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع. ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا. میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے. بولے کچھ، ان کو بھی رخصت فرماتے. جب وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے. یا رسول اللہ، باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. تو آپ نے فرمایا آ جائے. میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا. ایک فرشتہ اور بھی تھا. کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا. میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا. آپ پہلی اور آخری ہستی. تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو اللہ کیا منگا ہوگا. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کا شوق. ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو جائے. تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا. یہ پوچھنا، ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، مرنے والے بچوں کو یاد کرتا. بچے میلاد، میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں، میری 2 بہنیں. تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں مینوں ملا دیں، میری دھیاں مینوں ملا دیں. اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کروں. حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے ہوئے زہر میں تڑپتے نہیں دیکھا. واہ یا
یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلت، سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر پہ پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ آؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، سانپ بچھو بن جاتا، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا، اور محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خاوند بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان نفسی نفسی۔ کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی۔ کون ہے یہ؟ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی ہے، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا، تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ۔ کون سی امت؟ جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی گزاری۔ میرے نبی انہیں کو یاد کر رہے، میری امت میری امت میری امت۔ جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کرے، اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ، اور فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخری الفاظ ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ رب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز تھے، حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی، اب فرمایا کہ مجھے فخر حاصل ہے، مات فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، آپ مسواک بہت فرماتے تھے، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئی، دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں، تو کہا یا رسول اللہ اب مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی، اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی، کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذات ہی جو میرے نبی کے منہ میں گیا وہ حضرت ام عائشہ کا لعاب مبارک تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بولا۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل